ناظرین اس وقت صرف پاکستان تحریک انصاف اس بھوک ہڑتالی کیمپ کا حصہ نہیں ہے. اپوزیشن کی دیگر بڑی جماعتیں وہ بھی اس میں موجود ہیں. مجلس وحدت المسلمین ہو, سنی اتحاد کونسل, ہم ان کے سربراہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب, ان سے بھی بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. آپ لوگ تو بڑے چارج ماشاءاللہ سے نظر آ رہے ہیں. بھوک ہڑتال پہ اگرچہ آپ لوگ ہیں لیکن مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ مطالبہ انہی سے کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر یہ فسطائیت کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جن کی سپورٹ کی وجہ سے پاکستان کے حالات آج اس حد تک ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا اور ایوان زیریں کے سینٹ کے اراکین بھی موجود ہیں. وہ اپنی پارلیمنٹ کے باہر اپنے حقوق کی آزادی کے لیے اور اپنا حق مانگنے کے لیے سڑکوں پہ بٹھا دیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر, پاکستان کی ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری کے اندر فسطائیت کی اس سے بڑی اگزامپل نہیں ملتی. پرویز مشرف کے دور کی فسطائیت ہم نے فیس کی. میرے والد اس وقت کا نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے, گرفتار بھی ہوئے, میں خود بھی جیل میں رہا. بٹ دیٹ واز نتھنگ. I mean it was not even like 5% of this what is happening right now. So کیا کہہ سکتے ہیں صاحبزادہ صاحب, آپ نے ایک طویل جنگ, ایک قانونی جنگ تو لڑ ہی رہے ہیں. بالآخر سپریم کورٹ سے مخصوص نشستیں مل گئی ہیں, لیکن الیکشن کمیشن میں جو ریکارڈ جمع کرانا تھا تحریک انصاف کے, کل سیکریٹریٹ پہ جو پولیس ریڈ ہوئی اس میں کہا کہ جی سارا جو ڈیٹا تھا وہ اٹھا کے لے گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے اتنی آسانی سے ابھی بھی مخصوص نشستیں آپ لوگ تک آ جائیں گی؟ مخصوص نشستیں ملیں گی. دیکھیں, ایک تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پنجاب کی جو چیف منسٹر ہیں وہ آج کل ایس آئی سی کی سپوکس پرسن بنی ہوئی ہیں. ہماری فیڈرل کیبنٹ ایس آئی سی کی سپوکس پرسن بنی ہوئی ہے کہ سیٹیں سنی اتحاد کو ملنی چاہیے تھی. بھائی دیٹ از اے میٹر بٹوین اینڈ اس اینڈ پی ٹی آئی. اور دیکھیں ہم پرنسپلڈ لوگ ہیں, ان پہ مشکل وقت تھا, ایم ڈبلیو ایم نے حمایت کا اعلان کیا, ہم نے کیا, خان صاحب نے یہ کہا ایس آئی سی جوائن کر لے, اس کی سیٹیں اسی کے پاس جانی ہیں. یہ جو مرضی کر لیں, ریزرو سیٹس انہیں دینی پڑیں گی. ہم 38 ممبرز کے آلریڈی ایفیڈیوٹس الیکشن کمیشن میں نیشنل اسمبلی کے آؤٹ آف 41 سبمٹ کروا چکے ہوئے ہیں. 3 کے ہیں وہ, چونکہ 2 تینوں بلکہ بیرون ملک تھے, ان کے پہنچ چکے ہیں. اب وہ خود کل یا پرسوں انشاءاللہ وہ بھی جمع کروا دی جائیں گے, وہ ٹائم لائن میچ کریں گے. سندھ کے اندر جو ہمارے 9 تھے وہ 9 کے 9 جمع ہو چکے ہوئے ہیں. پنجاب کے اندر ہمارے پاس سارے آ گئے تھے اور اس کے اندر کو 10-15 شارٹ تھے. جمعے والے دن گئے ان کے پاس جمع کروانے کے لیے, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی 4 بجے کے بعد آپ کی کسی بھی ڈاکومنٹ کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا ای سی پی میں, آپ منڈے والے دن آئے. اور پھر دفتر پہ چھاپا مار کے وہ لے گئے, لیکن انہیں یہ نہیں تھا پتا کہ ہمیں ادراک تھا, ہم اس کا بیک اپ تیار کر چکے ہوئے تھے. ٹائم لائن سے پہلے انشاءاللہ پنجاب اور کے پی کے ایفیڈیوٹ اکارڈنگلی جمع ہوں گے اور سیٹیں انہیں ریزرو دینی پڑیں گی. جو آپ کے پاس ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی, ان کی ہر اسٹریٹجی کے لیے کاؤنٹر اسٹریٹجی پہلے سے ہی تیار ہے. ظاہر ہے سیاسی لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے حالات کیا ہوں گے, تو وہ اپنی حکمت عملی بنا کے رکھتے ہیں. اور ہاں جی, خبریں بھی مل جاتی ہیں, خود ہی ان کے اندر سے مل جاتی ہیں. دیکھیں یہ کہہ رہے تھے, اندر سے خبریں آتی ہیں, یہ کہہ رہے تھے فارورڈ بلاک بنے گا. میں نے ڈے فرسٹ کہا تھا ودن 24 آورز کہ اگر یہ ایک بھی ایم این اے لے گئے تو میرے سے پوچھ لیجئے گا. ہم پہلے اس پہ ورکنگ کر چکے ہوتے. ہم ورکنگ کرنے کے بعد فیصلے سے پہلے ہمارا کمپلیٹ ورک ہو چکا ہوا تھا. ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں ساروں کے کاغذات جمع ہوں گے, اکارڈنگلی جمع ہوں گے. نیشنل کے اور سندھ کے جمع ہو چکے ہیں, سندھ اور پنجاب کے بھی جمع ہوں گے. اچھا ایک اور چیز ٹیکنیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, سیکریٹریٹ کے اندر صرف ریسیونگز پڑی ہوئی تھیں. ہمارے پارلیمنٹیرینز خود گئے ہیں ای سی پی کے دفتر میں, انہوں نے خود ڈاکومنٹ ریسیو کروائے ہیں, اس کی ویڈیو آڈیو ان کی ریسیونگ ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جناب وہاں نہیں پہنچا, جب کینڈیڈیٹ خود کھڑا ہو کے سائن کر کے دے رہا ہے اور وہ ویڈیو ہم سپریم کورٹ میں پروڈیوس کریں تو کدھر جائیں گے. بالکل. So we are safe inshallah in that reserve seat scenario inshallah. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ.